کرو یسوع مسیح کے عظیم اور بزرگ نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر ہو جس نے ممکن کیا کہ آج پھر ایک خوبصورت میٹنگ کے اندر ہمیں خداوند اپنا کلام سیکھنے کا بھاری فضل بخشے۔ سو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اپنے لیے، اپنے گرانے کے لیے، آپ سبوں کے لیے، آپ کے تمام گرانوں کے لیے، زندگی سلامتی کے لیے اور خوبصورت لمحات کے لیے جو خداوند کی حضوری میں گزر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں پاک روح کو زوردار تالیوں میں ویلکم کریں۔ ویلکم ہالےلویا۔ خدا کا شکر ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ خوبصورت کلام مقدس کو سیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب میٹنگ کے اندر پچھلے دنوں میں کیا کلام سیکھا تھا، کچھ آپ کو یاد ہو؟ جی، ہم نے مسیحوں کی عید کے بارے میں آپ نے میسج دیا تھا، اس لیے کہ ہم جان سکیں آنے والے وقت میں جب ہم عید کو منانے والے ہیں اس کے بارے میں اپنے کلام کو سیکھیں۔ ویری گڈ، خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ اسی طرح آج ہم سیکھیں گے جس طرح سے ہم خداوند کی ان خوبصورت عیدوں میں، خوبصورت مقدس مجموعوں میں داخل ہو رہے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ سٹیپ در سٹیپ ہم کلام سیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم اچھے طریقے سے جانتے نہیں، ہم اس کو کیسے منا سکتے ہیں، کیسے جب ہم اس کو اچھے طریقے سے ایمان رکھ کر اپنی زندگی میں نہیں لیتے۔ تو اس لیے وہ چیز جو، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ ایمان جو ہے بغیر ایمان کی مردہ ہے۔ اب ایمان ہم نے رکھا ہے تو ہم نے عملاً بھی کر کے دکھانا ہے کہ یہ عملاً کیا ہے۔ آئیں خدا کے خوبصورت کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، عبار کی کتاب میں سے، عبار اس کا 23 باب اور اس کی 26 آیت میں سے خدا کا خوبصورت کلام مقدس سیکھیں گے۔ سو بلند آواز کے ساتھ اس کلام مقدس کو پڑھا جائے اور غور سے سیکھیں۔ عبار کی کتاب اس کا 23 باب آج ہم سیکھیں گے یوم کفارہ کے بارے میں۔ ہمارا میسیج ہے یوم کفارہ یعنی کفارے کا دن۔ سو آئیں خدا کے کلام کو سیکھیں۔ جی، اگر آپ نے نکال لیا ہے تو کلام کو پڑھنا شروع کریں۔ 23 باب 26 آیت پڑھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جی، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ سو آج ہم نے میسیج پڑھا ہے، یہ وہ خدا کا کلام ہے جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ نبی سے فرمایا ہے، اور آج یہ کلام ہمارے پاس ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس بائبل مقدس کے پہلے عہد نامے، پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک، جب تک ہم مکمل طور پر اس بائبل پہ یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے، اسے مانتے نہیں ہیں، ہم مکمل مسیحیت میں نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ اگر یوم کفارہ ہے یعنی کفارے کا ڈے ہے، تو اس میں خداوند نے موسیٰ کو کہا ہے، اور آج ہم جب سیکھ رہے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے ہے کہ اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کیا ہے، کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارے مقدس مجمع اور تم اپنی جانوں کو کیا کرنا، دکھ دیں۔ دیکھیے خداوند کے حضور آتشینی قربانی گزرانا، اور وہ لوگ جو تھے وہ جمع ہوتے تھے، کیونکہ یہودیت میں سال کا پہلا مہینہ جو ہے، جو اس میں عید کا وقت ہے، اس میں یہ کفارے کا ڈے جو ہے یہ خاص طور پر خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور ساری بائبل مقدس کا، ساری منادی کا دار و مدار جو ہے نا اسی ڈے پر ختم ہوتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یہ ڈے کس طرح ہماری زندگی میں آیا ہے، اس کے منانے کا مقصد کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اب دیکھیں کہ ہماری لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر بائبل مقدس کو پڑھے اور سیکھے اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ 40 دن تک دیتے ہیں، کچھ لوگ کئی دنوں تک مقرر کرتے ہیں، 7، 15، 3، اس طرح سے مختلف طریقوں سے۔ لیکن یہاں جو خدا کا کلام جو ہمیں پریکٹیکل طور پر سکھا رہا ہے اور صحیح طریقے سے ہمیں سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مقدس مجمع بھی ہو،
اور اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ بھی دینا ہے اور خدا ان کے ضرور آتشینی قربانی وہ اس طرح گزرانا کرتے تھے کہ آگ جلائی جاتی تھی باقاعدہ مذبح پر، وہ میدے لاتے تھے، اس طرح لبان تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بائبل مقدس میں لکھی ہیں، اور کاہن کے ہاتھ پہ دے دی جاتی تھی، کاہن ان کے لیے آتشینی قربانیوں میں سے گزرانتا تھا، وہ پرستش بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، جان کو بھی جھکاتے تھے، اپنی جانوں کو دکھ اور اپنے گناہوں پہ ماتم بھی کیا کرتے تھے، اور یہ آتشینی قربانیاں وہ گزرانتے تھے۔ لیکن آج جو ہے ہمارے پاس وہ مذبح جو ہے جس پہ ہمارا برا یسوع مسیح، ہم روحانی طور پر اس بات کو بلیو کرتے ہیں اور یقین ہے ہمارا کہ قربان ہو چکا ہے، اور ہمارا ذبح کیا ہوا برا ہمارے لیے تمام قربانی کو سب سے اعلیٰ اور افضل قربانی یسوع کے لہو کی اور اس کے بدن کی تو اس نے دے دی ہے۔ اس لیے آج شنی قربانی آج ہمیں گزرانی ہے تو ہمیں صرف اپنے ہونٹوں کی قربانی کا پھل دینا ہے، ہمیں اس طرح سے نہیں بلکہ اس طور سے گزرانا ہے کہ ہمیں خدا ان کی پرستش کرنی ہے اور اپنے ہدیے نذرانے خدا کے ضرور انویسٹ کرنے ہیں، پیش کرنے ہیں۔ لیکن اب ہم مذبح پہ آگ، روح کی آگ جلاتے ہیں، ہمارے دلوں میں روح کی آگ لگی ہے، اسی آگ کے اندر ہماری روحانی قربانی ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس دن کسی قسم کا کام نہ کرنا کیونکہ کفارہ کا دن ہے۔ اس دن کیا کسی قسم کا کام سے مراد دیا کہ دنیا کے کاموں کو اوائڈ کر دینا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، روزے کی سب سے بیسٹ برکت ملتی ہے جب انسان سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنا دھیان خدا کی طرف لگاتا ہے، دعا کرتا ہے، بارہ بار گھٹنوں کے بل ہوتا ہے، بارہ بار وہ دعا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اور پھر غور کرتا ہے کہ گزرے دنوں میں نے کیا کیا ہے، گزرے سال میں نے کیا کیا ہے، میں نے کس کس کو ناراض کیا، رنجیدہ کیا ہے، میرے میں کون سی بری باتیں تھیں جو خدا کو ناپسند لگی ہیں جس کے سبب سے مجھے اور کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے۔ ہم سب کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یسوع نے تو قربانی دے دی ہے، تو گڈ ہے، یسوع مسیح نے قربانی دی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ جو مروسی گناہ ہے، باغ عدن کے اندر جو آدم اور حوا خدا کی رفاقت کے درمیان خلیج پڑی تھی، دراڑ پڑی تھی، اس کو تو خدا کے بیٹے نے جو موت ہمیں آئی تھی موت کے لیے تو کفارہ دیا ہے۔ لیکن اب جو ہم اپنی زندگی میں سال بھر گناہ کرتے ہیں، کفارہ کا دن یہ خاص سبت کا دن ہے، اس میں ہمیں ضرور روزہ رکھ کر غور کرنا ہے۔ اگر ہم یہ ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوگا ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو جو چرچ ہی نہیں آتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح خدا کے آگے اپنا اقرار کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی جانوں کو دکھ دے سکتے ہیں، کس طرح سے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ سارا وقت میں نے کیا کیا ہے، اور ان کو سوچنے کا، سمجھنے کا، اقرار کرنے کا، ان کو ترک کرنے کا گناہوں کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ان کا تو سارا سال ایسے گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ خاص مخصوص، اور اس دن کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ کسی انسان نے مقرر نہیں کیا، بلکہ کسی روایت نے نہیں مقرر کیا، کسی کمیٹی نے پاس نہیں کیا، بلکہ یہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے اپنے بندہ کو یہ اس کا حکم دیا ہے۔ اور جب خدا حکم دے تو کیا انسان اسے مانے نا؟ جب خدا کا حکم دے ہو تو کیا انسان اس کے حکموں کو توڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم کلام یسوع نے کہا کہ اگر ہم اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکموں کو توڑیں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں چھوٹے کیے جائیں۔ تو اگر ہم اس کے حکموں کو مانیں گے تو خدا کی نظر میں مقبول ہوں گے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کیا جائے؟ کاٹ ڈالا جائے۔ تو کیا ہم کٹنا چاہتے ہیں؟ کوئی جو خدا کو جانتا ہے یا خدا سے پیار رکھتا ہے یا خدا کو سمجھتا ہے، کیا وہ کٹنا چاہے گا؟ کیا اس کا نام کتاب یاد میں اگر ابھی تک تو لکھا ہی نہیں گیا، اگر لکھا گیا تو کیا وہ کاٹ ڈالا جائے؟ کیا پھر وہ اس لائق نہ ہو کہ جب بک کو کھولا جائے تو اس کے اندر اس کا نام ہی نہ ملے؟ تو پھر جب اس کا نام ہی نہیں ملے گا تو وہ شخص تو کہاں جائے گا؟ اس کا حساب تو پھر وہاں رونے والوں میں ہوگا۔ اسی لیے خدا کے کلام کو سمجھنا ہم نے آئے ایک پیشن کو ہی دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام ہے، اس کا 61 باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کا کلام سیکھیں گے۔ یہ خدا یسوع مسیح نے خود بھی اعلان کیا ہے، اس اعلان کو ذرا سننا ہے آپ نے۔ یسایہ 61 باب اس کی پہلی آیت، جی جس نے بھی حوالہ نکال لیا جلدی سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ یسایہ 61 باب اس کی پہلی آیت۔ جی جلدی سے۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا۔ یہ پیشن گوئی تھی جو یسایہ نبی نے کی تھی۔ یسایہ نبی نے یہ بیان دیے تھے کہ خدا اپنے بندہ کے ذریعے ایسا کام کرنے کو ہے۔ اب یہ دیکھیں پیشن گوئی کہاں پوری ہوتی ہے؟ لوکا کی انجیل دیکھیں،
लूका रसूल की मार्फत खुदा का कलाम है जी, और उसका बाप नंबर है 4 और उसकी आयत नंबर है जी 18। लूका की इंजील उसका 4 बाप और उसकी 18 आयत में खुदा का कलाम पढ़ें और इसमें ये पेश गोई पूरी होगी। खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों की खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुना, और कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदा के साथ मकबूल मनाती करूं। आमीन। ये अब वो पेशन गोई है जब यीशु मसीह खुदावंद ने, जब हम पिछली आयतें पढ़ें तो 16 आयत पढ़ें तो लिखा है कि वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। यसाया नबी की किताब उसको दी गई, किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदा उनका रूह मुझ पर है। कौन? यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हो गए। यीशु मसीह नासरत के शहरी थे और नासरत में रहते थे। जब वो नासरत में परवरिश पाने के बाद अपने दस्तूर के मुताबिक बैतलहम के अंदर यरूशलेम में आए तो खुदा का कलाम बयान करता वहाँ इबादत खाने में यीशु सब्बत के दिन मौजूद थे, और वहाँ यीशु मसीह को मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि ये भी नबी है। वो यीशु मसीह को खुदा का बरा तो नहीं मानते थे, उस वक्त कुर्बानी भी नहीं हुई थी। उन्होंने तो यीशु मसीह की खूबसूरत बातें और मौजज़ात देखते हुए यीशु जब मेंबर पे खड़े हुए यीशु मसीह ने ये सहीफ़ा खोला और उन पर ये बयान किया जो यसाया ने 61 बाब में बयान कर दिया था। तो यीशु ने वाज़िया तौर पर उनको ये मनादी की और कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंतों को बिनाई पाने के लिए खबर सुना, कुछ लिए उनको आज़ाद करूँ, खुदा उनके साले मकबूल की यानी मनादी करूँ। अब साले मकबूल से मुराद ये है कि जब कोई शख्स कबूल कर लिया जाता है, जब कोई शख्स कबूल कर लिया जाता है तो उसके लिए दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। उसके लिए अगर कोई शख्स किसी से मिसाल के तौर पर नाराज़ है तो कोई शख्स उसके घर जा नहीं सकता, कोई शख्स उससे मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने मनादी की है, यीशु मसीह इस बात की पेशन गोई पहले ही कर दी थी अपने मौत से पहले कि मैं साले मकबूल की, यानी तुम मुझे नज़र में क्या बन जाओगे, मकबूल हो जाए। तो मकबूल हम किस तरह होते हैं? जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाकर तौबा करके बपतिस्मा लेकर गुनाहों की क्या करते हैं, माफ़ी हासिल करते हैं, तो हमारी कबूलियत है। क्योंकि यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, रसूल ने कहा कि आज ही नजात का दिन और आज ही कबूलियत का वक्त है। तो कबूल जब इंसान करता है, जब खुदा को पहचान जाता है, कलाम सुनता है, तौबा करता है। अब यीशु ने कहा कि मैं कैदियों को रिहाई दूँ। कौन से कैदी थे? वो लोग कैदी थे जो गुनाह की कैद के अंदर पुलिस के शिकंजे में आदम और हवा फंस गए थे और उन्होंने गुनाह किया था और वो मौत के जाल के अंदर फंस गए थे। खुदा के बेटे ने उनको आज़ाद किया। फिर लिखा है अंधों को बिनाई, जो लोग खुदा को समझना नहीं चाहते थे, जिनकी आंखों के ऊपर गुनाह की पट्टी बांध गई थी। आज भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक खुदा को जानना पसंद नहीं करते। अंधों को क्या करूं मैं? बिनाई दूं। बिनाई वैसे तो हम बाजारन देखते हैं, लेकिन रूहानी अंधे हैं, रूह के अंधे हैं। यीशु ने कहा क्या अंधा अंधे को राह दिखाएगा? जब तक कोई कलाम को नहीं जानेगा क्या दूसरे को कलाम सिखा सकेगा? अंधा अगर दोनों ही अंधे होंगे तो कहाँ गिड़ेंगे जी? गड़े में। तो गड़ा किसको जाहिर करता है? मौत को। और मौत क्या है? जहन्नम की आग। तो कलाम बयान करता है कुचले हुओं को आज़ाद करूँ। कैसे कुचले गए थे हम? गुनाह के बोझ के तले दबे आहें भरते कराते थे बनी इस्राएल कौम की तरह। ठीक उसी तरह जब बियाबान के अंदर वो कुचले गए थे, और उससे पहले जब उसे निकाला गया, मूसा नबी ने उनको निकाला, तो उन लोगों को बहुत सारा काम देने को कहा जाता था और कहा जाता था कि सुबह से लेकर शाम तक ईंटें बनाओ और बच्चे पैदा करो। तो बच्चे पैदा करते वक्त भी अगर बेटी हो तो ज़िंदा छोड़ो, बेटा हो तो उसे मार डालो, उसका गला दबा दो। ये था उसका कानून उस बादशाह का जिसको फ़िरौन कहते हैं। और फिर खुदा का कलाम बयान करता है जब खुदा ने अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए भेजा तो फिर फसा की ईद बनाई गई, और ठीक फसा की ईद पर मेरा और आपका यीशु कुर्बान हुआ और हमें ये हमेशा की खुशखबरी दे दी और हमें साले मकबूल की मुनादी कर दी कि अब तुम आज़ाद हो, रूहानी तौर पर अब हम आज़ाद हैं। और उस वक्त लोगों को दुआ करने का वक्त नहीं मिलता था। उस वक्त लोगों को टारगेट दिया जाता था कि तुमने शाम तक इतने सारे ईंटें बनानी है, इतने मर्दों को, इतनी औरतों को ये काम करना है। उस वक्त में इतना उनको टफ मुकाबला था कि वो लोग अपना खाना भी नहीं खा पाते थे। तो आज तो हम और मैं आज़ाद किए हुए हैं।
آج مجھے اور آپ کو آزادی ہے، ہم کھانا بھی اپنے وقت سے کھاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، ہمیں دعا کے لیے بھی بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے۔ سال مقبول کی منادی کا اشتہار لگا، لیکن بہت سارے لوگ آج بھی جاننا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو کیا عبادت کرو، عبادت میں کیا رکھا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، بعض کہتے ہیں ہم دعا میں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں لفظ نہیں آتے، بعض کہتے ہیں ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے، بعض بہت سارے بہانے کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں اگر آپ خدا کے ساتھ دل لگائیں، یسوع کے پاس آ جائیں، شیطان آپ سے شرمندہ ہوگا اور گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، وہ جاننا شروع کرے گا کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو گئے، آپ سال مقبول کی منادی کو سن چکے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے سال مقبول کی کیا کروں، منادی۔ پھر وہ کتاب بند کر کے خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، وہ ان سے کہنے لگا یہ آج یہ نوشتہ تمہارے لیے پورا تمہارے سامنے ہو۔ یسوع نے اشارہ کیا کہ یہ مجھ پر پورا ہونا تھا اور میں نے پورا کیا ہے، اب اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ذرا 28 آیت میں دیکھیں، جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اٹھ کر اس کے شہر سے باہر نکالا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر باد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ بھیڑ بھری تھی اور لوگ یسوع کے اوپر گرے پڑتے تھے، اور ایسے لوگوں کی بھیڑ کے اندر سے یسوع ان کے بیچ میں سے ہو کر قدرت سے، روح کی قدرت سے نکل گیا، اور لوگ اس وقت یسوع کو پہاڑ پر لے کے جا کے نیچے گرانے والے تھے کہ تو نے یہ منادی کیوں کی ہے، تو نے یہ اتنا بڑا کلام کیوں دیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، کلام تو اس پر پورا ہونا تھا، اس نے کلام پورا کیا۔ آج بھی جب ہم عید منانے کو ہیں، روزہ رکھنے کو ہیں، مسیح کی روح ہم میں کام کر رہی ہے، تو لوگ ایویں نہ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے، نہ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، نہ لوگوں نے ہمیں کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، تو ہمارے برخلاف ہو رہے ہیں یا نہیں؟ مختلف ناموں سے آپ کو پکار رہے ہیں، تو اس سے یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ مسیح کے برخلاف تھے تو میرے اور آپ کے برخلاف ہیں۔ یسوع کو جان سے وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ مار ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے یہ بات کہی تو کہیں کیوں ہے، یہ کیسے اس چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ آج لوگ مجھے اور آپ کو بھی یہ ستاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایسا کر سکتے ہیں، نکال کے دکھاؤ۔ آپ حوالے نوٹ کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں خداوند نے پوری، جو یسوع مسیح نے کی، ہمارا رول ماڈل، ہمارا مسیحا ہے، ہمارا نجات دندہ ہے، جو کچھ وہ کرے گا وہی کچھ ہم کریں گے۔ اس نے سال مقبول کے مطابق یوم کفارہ کے دن جا کر ہیکل میں پاک سبت میں یہ کیا کیا؟ کلام دیا۔ آگے یسوع مسیح نے اور کلام دیا ہے، ابھی وہ کچھ کلام کا حصہ ہے 61 باب کے اندر، وہ پورا ہونا ہے، وہ ابھی پورا ہوگا، آدھا کلام پورا ہو گیا، آدھا آگے پورا ہونے کو ہے، یہ لکھا ہے۔ آگے ہم حافظ صاحب ابھی پڑھیں گے، اس کی پیشن گوئی ہم آنے والے زمانے میں دیکھیں گے۔ جی اس کی 3 آیت پڑھیں، سہون کے 61 باب کی 3 آیت، یسایہ کی، جی ہاں جی، ہاں جی ہاں جی 3 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں خوشبو لکھا ہے، صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دو کہ آنکھ رات کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلقت بخشو، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، شکریہ، صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دو، تو یہ یوم کفارہ کا دن کیا کر دیا گیا؟ مقرر کر دیا، مقرر کر دو کہ ان کو رات کے بدلے اگر دکھ اٹھاتے ہیں، غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو جب وہ ماتم کی حالت میں سے گزر جائیں گے، کامل ہو جائیں گے، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے رات کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ صحرا۔ ماتم کی جگہ ان کو کیا ملے گا؟ خوشی کا روغن۔ کہ جس طرح ہم دیکھیں بالوں کو سنوارتے ہیں تو بہت سارے لوگ خوبصورت عطر لگاتے ہیں بالوں کے اندر، جو بڑے خوش خلاق ہوتے ہیں اور جو بڑے لوگ کہتے ہیں نا، لوگ اپنے کو سنوارتے ہیں تو وہ اپنے بالوں کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں شاش پشاش لگیں، ہمارا چہرہ تر و تازہ ہو، اچھے اچھے سونپ سے دھوتے ہیں، اچھی اچھی تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ روحانی بات ہے، ہمیں دل سے تیاری کرنی ہے، ہمیں دل سے کلام سیکھنا ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، اداسی کے بدلے ستائش کا خلقت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں۔ کس کے لگائے ہوئے کہلائیں؟ خداوند کے، اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ یہ اس کا جلال، اب ہم خداوند کے لگائے گئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے بیج بونے والا بیج بونے نکلا ہے، کچھ اگا بڑا ہے، کچھ جھاڑیوں نے، کچھ پتھریلی زمین نے، دنیا کے فکروں نے، کچھ اچھی زمین۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو اب کلام کو سنیں گے اور اس کو برداشت بھی کریں گے۔ یہ کلام مشکل ہے، مشکل مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا اس پہ مشکل لوگوں کے لیے ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہ لوگ ٹھوکر دیتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں،
कुछ तो अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, कुछ आते जाते रास्ते में उनको ऐसी ठोकरें मारते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर ऐसे बिल्कुल हिला देते हैं और वो जड़ जो है ना बिल्कुल हिल जाती है और फिर खुश्क होना शुरू हो जाता है पौधा। और जब वो खुश्क हो जाए तो क्या थोड़े दिनों के बाद सूखने जाएगी और उसके ऊपर फल लगेगा, तो फिर हम तो बेफल रह जाएं। इसलिए अपने आप को उस जगह पर कायम रखना है। ये खुदा का कलाम है। मैं उनको मातम, अगर हम आज हम दुख सहते हैं, मातम करते हैं, लोगों में सताते हैं, तो हमें खुशी होगी जब वो कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। आए एक और कलाम की हवाला देख लेते हैं किस तरह से खुदा कलाम करता है। कलाम में तो सभी कुछ खुदा ने अपने लोगों के लिए रख दिया है। शर्त यह है कि हम उसे समझने की कोशिश करें। हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और हम फिर कहते हैं खुदा हमसे कलाम नहीं करता। खुदा मुझसे और आपसे बेशुमार और बहुत सारा कलाम करता है। आए देखें यशायाह की किताब, इसके पीछे चले, उसका 51 बाब, उसकी 11 आयत। तो वो जिनको खुदावंद ने मुक्ति बख्शी लौटेंगे और गाते हुए सिय्योन में आएंगे और अपने सरूर उनके सरों पर होगा। वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे और खुशी और शादमानी हासिल, गमो अंधा हो जाएंगे। तुमको तसल्ली देने वाला मैं। आमीन। खुदा कहता है अबदी सरूर उनके सरों पर होगा। कब? जब हम यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाएंगे। मुखलसी वाले लौटेंगे जिन्होंने निजात पा ली है, गुनाहों का कफारा हो गया, माफ़ी हो गई, गाते हुए सिय्योन में आएंगे। अबदी सरूर उनके सरों पर होगा। वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे, गमो अंधों का काफूर हो जाएंगे और तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूँ। कौन फरमाता है जी? खुदावंद। तो इसलिए हमें तसल्ली देने वाला खुदावंद ही है। आए अब देखें एक लास्ट हवाला, मुकाशफा की किताब में से और इसका देखें जी 19 बाब और उसकी आयत नंबर 6 से पढ़े जी। ने बड़ी जमात की सुनी आवाज़ और जोर के पानी की सी जोर के पानी की सुनी आवाज़ की सी पानी की सी आवाज़, पानी की सी आवाज़ और सख्त गर्जों गजों की सी आवाज़ आवाज़ सुन के हालेलुया। इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा रब्बुल कादिर मुख्तलिफ बादशाही करता है। बादशाही करता है। आओ हम खुशी खुशी करें और शादमान नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें। इसलिए कि बरा की बड़े की शादी आप पहुंची और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। आमीन। कलाम में लिखा है क्या कर लिया है? आओ हम अब खुशी करें। पहले यशायाह नबी ने कहा उस वक्त उनके सरों पर अब्दी सरूर होगा, वो खुशी करते हुए लौट जाएंगे। मुखलसी के दिन, मुखलसी हमारी हो चुकी है, अब हमारा दूल्हा आने वाला है। इसलिए बरे की शादी आ पहुंची है, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब ये तैयारी के दिन है, हम तैयारी देखें। जब दुल्हन तैयार होती है इस दिन भी खुदा के खादिम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको बताया था। ये बातें बड़े बेद की और खूबसूरत बातें हैं, एक मिसाल है कि तैयारी की। तो जब हम अपने आप को, बहुत सारी औरतें तैयार करती हैं, महीना महीना फेशियलों पर, ब्यूटी पार्लरों पर लगाती हैं कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, तो ये रूहानी खूबसूरती दुआ से, रोज़े से, कलाम से और खुदा के साथ वक्त गुजारने से आपके अंदर निखार आएगा, आपकी सोच के अंदर तब्दीली आएगी। इसलिए रूहानी खुशी और रूहानी बरे की शादी में शरीक होने के लिए, बीवी को तैयार होने के लिए अपने आप को इबादत में, अपने आप को पकीज़गी में, अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक डालना है। और कलाम में लिखा है उसको चमकदार, क्या दिया गया है? चमकदार, साफ, महीन, कुतानी कपड़े पहनने का क्या दिया गया है? इख्तियार दिया गया। और क्योंकि महीन कुतानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। तो अब रास्तबाजी कैसे कायम हो जाएगी? जिस तरह हम कलाम को अमल करेंगे, जिस तरह हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे।
یوم کفور کے دن روزہ رکھ کر افسوس کریں گے میرے گرانے کے اندر، میرے بچوں کے اندر، میرے اندر اگر کوئی کمی ہے مجھے اقرار کرنا ہے، گزرے دن میں ہم نے کوئی غلطی گناہ خطا پورے سال کے اندر اب سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور پر ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ میں اس لائق نہیں تھی، خدا کے بیٹے کی قربانی سے میرے گناہوں کا کیا ہو گیا ہے، کفارہ ہو گیا۔ ہم نے اسے دن کو یادگاری کے طور پر منانا ہے، اور ہم نے آنے والے دن کو تیاری کرنی ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، خدا ان کے ذریعے جھکیں گے، وقت نکالیں گے، خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہم خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے، تابعداری کریں گے، شاید ہم خدا کے مقبول نظر میں اسے پسند آ جائے اور وہ ہم پر رحم کرے، ہمیں باقیوں پر رحم کرے۔ کلام میں لکھا ہے تمہارے گناہ کرمزی ہیں، کیا ہو؟ کرمزی، تو برف کی مانند کیا ہو جائیں گے؟ سفید۔ تو ہے کہ یہ کپڑا، یہ دیکھیں یہ کرمزی ہے، یہ رنگ ہے کرمزی۔ اب اس کرمزی کو وائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حیرت کی بات ہے نا، مشکل ہے نا۔ اب میں جتنا مرضی سرف سے دھوئیں، بلیچ میں بھی دھو دوں تو وائٹ نہیں ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک بوتل بلیچ کی ڈال دیں، اس کا کلر اڑ جائے گا لیکن اس کا کلر وائٹ نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نے کہا تمہارے گناہ کتنے گنونے گندے ہوں، تمہیں بالکل صاف اور نیٹ کر دوں گا میرے بیٹے کے خون سے اور میرے کلام کو ماننا۔ تو پھر ہمارے گناہ جو ہیں، کیا ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ خدا نے وعدہ کیا ہمیں معافی نہیں ملے گی، ہم خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہریں گے۔ اسی لیے ہمیں یوم کفارہ منانا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہم آج لوگوں کے کہنے میں آ کر وہ روزے رکھ لیتے ہیں جو دکھاوے کے لیے 40 ہیں، جو لوگوں نے مقرر انسانوں نے کیے ہیں، جو خدا نے ایک دن روزے کا دیا ہے، ایک شام سے دوسری شام سبت خاص، اس کو ہم لوگ مناتے نہیں۔ اگر کچھ منانے لگ گئے ہیں تو لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، جس طرح یسوع کو وہاں عجیب نظروں سے دیکھا اور مذاق اڑانے لگے۔ یسوع کو باتوں باتوں میں پکڑا، وہاں سے اٹھایا اور کہاں لے گئے؟ پہاڑ پر، تاکہ یسوع مسیح کو نیچے گرائے گا۔ اگر یسوع کے برخلاف تھے تو کیا میرے اور آپ کے برخلاف نہیں ہوگا؟ لوگ کس کے دشمن ہوتے ہیں؟ ہمیشہ سے سچائی کے۔ جو بندہ سچی بات کہے اس کو لوگ بری نظر سے، برے خیالوں سے دیکھتے ہیں، اور جو لوگ آپ کی جان بچانا چاہتے ہیں، جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے میری اور آپ کی جان، تو لوگ آج یسوع کے برخلاف کہتے ہیں ہم یسوع کو مانتے ہیں۔ کلام میں یسوع نے کہا جو میرے حکموں کو نہیں مانتے تو مجھے خدا کیوں کہتے ہیں؟ تو خدا کا حکم سب سے بڑا یہ ہے کہ میرے کلام کو سنو، میری باتوں پر عمل کرو، تو حقیقت میں تم کیا ٹھہرو گے؟ میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ تو یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، یہ مجھے اور آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بہکائے کہے کہ یہ کیسے ہے، یہودیوں کا ہے، فلاں کا، یہ بائبل نہ یہودیوں کی ہے، یہ بائبل میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بائبل یسوع مسیح کا کلام ہے، یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے، جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، سبوں کے لیے۔ اس لیے جتنی بھی باتیں ہیں، میں نے آپ کو ایک بات کہہ دی ہے، میری بہنوں کو ڈراتے ہیں، خدا کی بندیوں کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں آگ لگے گی، تمہیں دوست۔ اگر میں دوست میں جلوں گی نا تو پھر پہلے میری باری آئے گی، بعد میں آپ۔ تو اگر میں نے سچائی آپ کو بتائی، میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گی تو آپ بھی خدا ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس لیے اپنی ایمانداری کے وفاداری کے ساتھ چلنا، یسوع کو کبھی چھوڑ نہ دینا، شاگردوں کی طرف دیکھنا، انہیں بار بار کوڑے لگائے گئے، یسوع کو بار بار ستایا گیا، مارا گیا، کہنے لگے فقیہ فریسی برخلاف ہو جاتے تھے، یہ تو کیسی باتیں سناتا ہے، یہ تو دنیا سے انوکھی ہیں۔ آج بھی جو بھی کلام کی باتیں وہ دنیا سے انوکھی ہیں، کیونکہ کلام کی اور دنیا کی باتیں میچ نہیں کرتی۔ دنیا دار دنیا کی باتیں کرتے ہیں، خدا کے ماننے والے خدا کی مرضی کو اور اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، سننا ہے، یوم کفارہ منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو ابھی سے باندھ کر رکھیں، اور خدا ان سے کہیں کہ مجھے توفیق بخشی ہر حال میں۔ شیطان آپ کو آزمائے، آپ کو پریشان کرے، ان دنوں میں آپ کو خاص طور پر اپنی زبان کو لگام دینی ہے، اپنی سوچ و ارادوں پر بھی آپ نے پورے طور پر کنٹرول رکھنا، جھگڑا نہیں کرنا کسی گھر کے اندر۔ امر سلامتی، آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے، اس بیماری کے لیے بھی آپ نے خدا کے حضور ڈٹ کر خدا کے حضور محنت کرنی ہے کہ آپ سب کلیئر ہو جائیں، آپ اچھے طریقے سے روزہ رکھیں، یوم کفارہ یسوع مسیح کی مرادی کے سال مقبول کو منائیں، اور آپ لوگوں کو بھی بیان کریں۔ جو نہیں مانتا اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ٹارگٹ اور ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں نہیں تو نہیں سمجھتا۔ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ جو بنا ہو گئے ہیں وہ چلا چلا کر کہیں گے ہمیں یسوع کا حکم ماننا ہے، اور جو اندھے ہیں وہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو بھی ٹھوکریں کھلانے کی کوشش کریں۔ اس لیے گھبرانا نہیں، یہ بادشاہی کا دروازہ تنگ ہے، یہ رستہ سکڑا ہے، اس میں سے گزرنے والے بہت تھوڑے ہیں جو خدا کے کلام کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ کھلے راستے سے ہر کوئی بھاگا پھرتا ہے، اس کو آزادی ہو روزے بھی رکھ لواں 40 تو انہوں دے وچ شراب بھی ویچ لواں، چرچ نوں بھی 10,000 ہدیہ دے دواں، میں دیگ بھی پکا لاں آخری دن تے خدا مینوں قبول بھی کر لے۔ خدا ایسی مرادی ایسی قربانیاں قبول نہیں کرتا۔
हम ऐसी चीज़ों के बरखिलाफ़ हैं। खुदा का कलाम भी ऐसी चीज़ों के बरखिलाफ़ है। वो सच्चे परस्तार ढूंढता है जिनके दिल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का डर, खुदा की मोहब्बत और हमेशा की ज़िंदगी हो। तो यीशु हमें देना चाहता है, आओ हम तौबा करें। हमें बहुत सारी कमियाँ हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करें, यौम कफूर को मनाएं। ये यौम कफ़ारा जो है वो इतवार को शुरू हो जाएगा और सोमवार की शाम को वो रोज़ा ख़त्म होगा। एक और फिर इसका तरीक़ाकार इसका ये है, आप फिर बार बार परेशानी में पड़ जाते हैं। टाइम क्या है? टाइम टेबल ये है शाम 7 बजे, जब सूरज बिल्कुल बादलों के अंदर गरूब होता है। खुदा ने कहा उस वक़्त जब शाम ख़त्म हो जाती है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है, सूरज छुप जाता है, उस वक्त रोज़े का टाइम शुरू होता है। और जिस टाइम दूसरे दिन सूरज छुप जाता है उस दिन रोज़ा खुल जाता है, अफ्तार होता है, खुदा की मर्ज़ी को हम पूरा करते हैं। ये रोज़े का तरीक़ाकार है। रोज़े के अंदर रहकर हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, दुआ करनी है। तरीक़ाकार ये है, कपड़ा बिछाना है, घुटनों के बाल होना है, चर्च नज़दीक है, चर्च जाएं, इबादत करें, बच्चों के साथ अच्छा रवैया रखें, अपने बच्चों को तरबियत करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर की हालत में रहें। ये नहीं है कि हम अपना टाइम पास करने के लिए सो रहे हैं, हम अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देखें, हम अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर की बातों में गप्पे लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमने खुदा के साथ गुजारना, ये है रोज़ा। इसके बाद भी रोज़ा रखने के बाद नहीं फिर बदल जाना शाम को खाना खाने के बाद नहीं, फिर इसको याद रखना। फिर आने वाले दिनों में भी हमने अपनी ज़बान पे, अपनी सोचों पे, अपने घर के अंदर भी अच्छी रूहानी तौर पर ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि हमारे बदन से मसीह का जलाल ज़ाहिर हो। हम मुकम्मल तौर पर मसीही होंगे, हम 1-2 दिन के लिए नहीं। हालेलुया। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। खुदा का शुक्र। आए अपनी आंखें बंद करें। खुदा उनकी ज़रा अपनी रिक्वेस्ट है, अपनी मुनाजातें रखें, क्योंकि वो लश्करों का खुदा है, वो मुझ पर रहम करता है, आप सबों पर रहम करता है, हम सबों को माफ़ करता है, हम सब पर बड़े फजल की बरसात करता है। खुदा उनकी शुक्र। हालेलुया। कदूस मेहरबान चलानी खुदा पाक, तेरा शुक्र हो तुझे अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है, रिहाई देता है, नजात देता है, गुनाह की माफ़ी देता है, हमें पाक और साफ करता है, हमें अपना डर, अपना खौफ, अपनी मोहब्बत पैदा करता है। हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में जाए। युवा जिंदा पाक खुदा, खुदा के बड़े हम सबों पर रहम कर। हमने जितना भी बहनों ने, तेरी बेटियों ने कलाम सुना, तेरे बच्चों ने इस कलाम के सिलसिले से हम सब बरकत पाए, हमेशा किसी खुदा मैं तेरी बेटियों के लिए दुआ करती, तेरी बेटियाँ तेरे साथ चले। खुदा जब यीशु मसीह के कलाम की मुरादी हुई और खुदा उसके जिंदा होने की खुशखबरी सबसे पहले बेटियों ने दी, बहनों ने दी, औरतों ने दी। आज भी मैं दुआ करती हूँ यरूशलेम की बेटियाँ भी ऐसे खुदा तेरी मुरादी करने वाली, तेरी खुशखबरी बुलाने वाली, तेरे नाम के झंडे गाड़ने वाली बन जाए। खुदा इनके वसीला से इनके खानदान, इनके शोहर, इनके बहन भाई, इनके माँ बाप, इनके घराने बच जाएं। आए बात उन पर रहम कर, उन पर रहना शामिल खुदा तेरा शुक्र, तेरी बात चुनती अपने आप को खाली कर दिया। मुझ में बहुत सारी बीवी कमजोर कमरों को दूर कर, मुझे इस लाइफ पार की खुदा मैं मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ और दलेरी के साथ तेरी मुरादी कर बहुत सारी जिंदा खुदा यरूशलेम चर्च कलीसिया को बरकत दे। जितनी जाने आज रोज खुदा आपके सुनने छुपी है, इनके लिए बरकत सलामती तंदुरुस्ती हमेशा की जिंदगी मांगती हूँ। खुदा उन जितनी बहनें जमात में खुदा उनके दाद उनको लाल जैसी बरकत दे। खुदा जिन बहनों के पास बेटे नहीं उनको बेटियां दाद दे। खुदा जिन बहनों के सामने रोजगार उनको रोजगार खुदा जो बच्चे नाफरमान को फरमाबरदारी की रूह दे, जो बेटे बेटियां बेरोजगार उनको रोजगार दे। मैं खुदा बेटी को इनके लिए मिन्नत करते तेरी बेटी शिफा पाए यीशु के नाम से इनकी बीमारी शिफा दे। ऐ कमजोरी छोड़ तेरी बेटी खुदा अपनी बेटी की अपनी बेटी की सब को खुदा शिफा दे, जिसके बॉडी की तकलीफ है यीशु के नाम से चलने खुदा मैं तेरी बेटी छोटी के लिए मैं शादी की बेटी के लिए भी मिन्नत करती हूँ। ऐ खुदा उसको भी शिफा दे यीशु के नाम से। तेरी बेटी की सारी बीमारी का दर्द और रिहाई दे, तमाम बहनों की बीमारियां हम सब पर रहम। जितनी दरखास्त है तेरी बेटियां तेरे सामने पेश कर, तेरे बेटे ईमान के साथ यीशु के नाम से बखूर की मदद नाम के तन के सामने तैयार गई है। खुदा ने हुक्म फरमा दिया कि फरिश्तान हमारे लिए मदद के लिए आ रहे हैं। पाक के हमारे लिए मदद करे, हमारे लिए बड़ी मदद की है। कलाम की वजह से हम 30 साल का सब्र कर पाए। आने वाले वक्तों में कलाम में हमें कफारा बनाए और फिर लोगों को वैसे भी देना है जिंदा कलाम पाल करके करना करते हैं। हमें तौफीक बख्श, हमें जो कमियां हैं वो दूर कर, हमारे पाप को माफ कर। पूरी जमात को खुदा के रज़ा जवाबी मसाले जोर में जो मैंने नहीं आने उनको इस्लाम की खानदान और घरानों की बरकत है। चर्च में जितने बहन भाई कलीसिया बच्चे बीमार हैं यीशु के नाम से मां में शिफा पाए।
سب کو بخار کی شکل سے، تمام درد کی شکل سے، تمام تکلیف سے شفا دے، تیرے ڈاکٹر کی دے، ہم سب پر رہے گا، اپنی کار بٹی بنانا پر رہے گا، ہم کو قبول کر بڑی برکت دے، مانگتے پاتے ہیں جس کسی نام سے سنا سے آمین۔ سامنے سکھایا تیرا نام، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے زمین پر ہر روز روٹی